خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر گہری نظر ڈال رہے ہیں جو پڑھنے والے کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ کورمیک میکارتھی کا ناول دی روڈ۔ جی واقعی ایک بہت ہی طاقتور ناول ہے۔ ہمارے پاس اس کا ایک خلاصہ بھی ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس خلاصے کے نقاط سے آگے بڑھ کر کہانی کی اصل روح کو سمجھیں، اس کی گہرائی، اس کے معنی۔ بالکل، مقصد صرف پلاٹ دہرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ تباہی اور امید کی کہانی آج بھی کیوں اتنی اہم محسوس ہوتی ہے۔ تو آئیے وہ دنیا تصور کرتے ہیں، ایک باپ، ایک بیٹا، جی، ایک نامعلوم آفت، ہر طرف تباہی ہے، جلتی ہوئی راکھ اڑاتی زمین۔ امریکہ کا نقشہ ہے غالباً۔ ہاں، منظر کچھ ایسا ہی ہے، تہذیب ختم ہو چکی ہے، فطرت جیسے مر رہی ہو۔ اور سب سے خوفناک بات، انسان ہی دوسرے انسانوں کے لیے خطرہ ہیں، آدم خور تک بن چکے ہیں۔ صحیح، اور یہ باپ بیٹا جنوب کی طرف جا رہے ہیں، ایک پرانی سی شاپنگ کارٹ میں اپنا تھوڑا بہت سامان رکھ کر۔ کس امید پر؟ شاید ساحل پر گرمی ہو، زندگی ہو۔ بس یہی ایک موہوم سی امید ہے۔ یہ منظر ہی، جیسا آپ نے کہا، دل دہلا دینے والا ہے۔ واقعی، لیکن یہ صرف ماحول کی بات نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میکارتھی اس ماحول کو استعمال کرتے ہیں کچھ بہت بنیادی سوالات اٹھانے کے لیے۔ جیسے کہ جب صرف زندہ رہنا ہی مقصد بن جائے، جب معاشرہ، قانون، سب کچھ ختم ہو جائے، تو انسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف سانس لینا کافی ہے؟ گہری بات ہے۔ اور یہیں پر وہ باپ بیٹے کا رشتہ کہانی کا مرکز بن جاتا ہے۔ ان کا آپس کا جو تعلق ہے، جو محبت ہے، وہ صرف ایک جذباتی سہارا نہیں ہے۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ایک طرح سے اس تاریک دنیا میں انسانیت کی آخری کرن ہے، آخری نشانی۔ یہ تعلق، یہ واقعی بہت خاص ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا ہے، وہ صرف جسمانی حفاظت تو نہیں لگتی۔ جی نہیں، اس میں ایک بہت گہری ذمہ داری کا احساس ہے۔ اور وہ جو ایک بات وہ بار بار دہراتا ہے، آگ کو زندہ رکھنا، کیری دا فائر، یہ کیا ہے؟ مطلب سردی سے بچنے والی آگ تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، وہ لغوی آگ نہیں، یہ ایک استعارہ ہے، میٹافر، شاید کہانی کی سب سے اہم علامت۔ تو کیا ہے یہ آگ؟ یہ آگ دراصل امید ہے، نیکی ہے، ہمدردی ہے، وہ اخلاقی اقدار جو انسان کو انسان بناتی ہیں۔ اچھا، یہ وہ اندرونی روشنی ہے جو ہمیں مکمل طور پر حیوان بننے سے روکتی ہے۔ باپ یہ آگ بیٹے کے حوالے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شاید زیادہ دیر ساتھ نہ رہ سکے۔ بالکل، وہ جانتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ انسانیت کا جوہر، یہ آگ، بیٹے میں زندہ رہے، اور ایک طرح سے لڑکا خود اس آگ کا مجسم روپ بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ لڑکا، وہ کردار تو جیسے معصومیت کا پیکر ہے، اس اندھیرے میں ایک چھوٹی سی روشنی۔ جی، اور اس کا وہ سوال، وہ بار بار پوچھتا ہے، کیا ہم اب بھی اچھے لوگ ہیں؟ Are we still the good guys؟ یہ سننے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے۔ سادہ ہے، لیکن اس ماحول میں اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ یہ صرف ایک بچے کا تجسس نہیں لگتا۔ نہیں، یہ تو جیسے پوری کہانی کا اخلاقی کتب نما ہے، مورل کمپس۔ صحیح۔ اور یہ سوال ہمیں سیدھا کہانی کے سب سے بڑے ٹکراؤ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بقا بمقابلہ اخلاقیات۔ سروائیول ورسز موریلٹی۔ اچھا، یعنی زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ جی، باپ کو زندہ رہنے کے لیے، بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو شاید عام حالات میں ہم سوچ بھی نہ سکیں۔ مثلاً دوسروں پر بالکل بھروسہ نہ کرنا، کبھی کبھی تشدد کا استعمال کرنا، کھانا مل جائے تو چھپا کر رکھنا، یہ سخت حقائق ہیں۔ بقا یہی مانگتی ہے اس دنیا میں۔ لیکن پھر لڑکا سوال کرتا ہے۔ ہاں، لڑکا اپنی فطری نیکی سے، اپنی معصومیت سے باپ کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ مدد کرنا چاہتا ہے دوسروں کی۔ جی، راستے میں کوئی تنہا بھوکا نظر آئے تو وہ کہتا ہے اس کی مدد کریں۔ وہ چوری کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ وہ باپ کے لیے ایک مستقل، ایک ضمیر کی آواز ہے۔ یہ تو بہت ہی مشکل کشمکش ہے۔ باپ بیٹے کو بچانا چاہتا ہے ہر قیمت پر۔ ہر قیمت پر۔ لیکن بیٹا اسے یاد دلا رہا ہے کہ کیسے جینا ہے، صرف جینا نہیں۔ بالکل۔ صرف سانس لینا نہیں۔ تو کیا کہانی باپ کے فیصلوں کو غلط کہتی ہے؟ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں۔ کہانی باپ کو برا نہیں کہتی، ہمیں اس کی مجبوری سمجھاتی ہے، اس کا خوف، اس کی بے پناہ محبت بیٹے کے لیے۔
میکارتھی ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایسے حالات میں اچھائی اور برائی کی لکیریں کتنی دھندلی ہو جاتی ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ لیکن لڑکے کا کردار یہ یقینی بناتا ہے کہ وہ اخلاقی سوال ہمیشہ موجود رہے۔ باپ چاہے جتنے ہی سخت فیصلے کرے، اس کی بنیادی کوشش یہی ہے کہ لڑکا اپنی اندرونی اچھائی نہ کھوئے۔ وہ اسے کہانیاں سناتا ہے، پرانی دنیا کی باتیں بتاتا ہے۔ جی، وہ اسے خوبصورتی یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو باپ خود بھی اس آگ کو، اس اچھائی کو مکمل طور پر بجھنے نہیں دینا چاہتا۔ اس بقا اور اخلاقیات کی کشمکش کے علاوہ تنہائی کا احساس بھی بہت شدید ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ بالکل اکیلے ہیں۔ اور جب دوسرے انسان ملتے بھی ہیں تو وہ اکثر خطرہ ہی ہوتے ہیں۔ جی، زیادہ تر لوگ جن سے سامنا ہوتا ہے وہ یا تو خود مایوسی کا شکار ہیں یا پھر وحشی بن چکے ہیں، آدم خوری تک آ گئے ہیں۔ تو کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اجتماعیت، کمیونٹی، یہ سب ختم۔ یہ ڈسٹرسٹ، یہ مسٹرسٹ صرف زندہ رہنے کی حکمت عملی نہیں ہے، یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسانی رشتے کتنے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ لیکن کیا کوئی امید افزا لمحہ بھی آتا ہے؟ کبھی کبھار، بہت کم، جیسے وہ بوڑھا آدمی ایلی جس سے وہ ملتے ہیں۔ ہاں، اس کا ذکر تھا خلاصے میں۔ باپ اس پر بھی پوری طرح بھروسہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اسے تھوڑا سا کھانا دے دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں انسانی ہمدردی کی، بہت اہم ہے۔ اور پھر موت، اس کا سایہ تو ہر وقت ساتھ ہے، خاص طور پر باپ کی طبیعت بگڑتی جاتی ہے۔ جی، وہ کھانسی، وہ کمزوری، سب اشارے ہیں کہ وقت کم ہے۔ یہ موت اور میراث کا سوال اٹھاتا ہے۔ لیگیسی، ایسی دنیا میں میراث کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ باپ جانتا ہے وہ مر رہا ہے، اس کا سارا زور اسی بات پر ہے کہ مرنے سے پہلے لڑکے کو ساحل تک پہنچا دے، محفوظ جگہ تک۔ اور اس سے بھی زیادہ، وہ آگ سونپ دے۔ بالکل، اس سے بھی زیادہ اہم، اس کی میراث کوئی جائیداد یا پیسہ نہیں ہے، اس کی میراث وہ اقدار ہیں، وہ انسانیت ہے جو وہ لڑکے میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ مر جاتا ہے، وہ لمحہ تو بہت ہی تباہ کن ہے، دل توڑ دینے والا ہے، لیکن وہ مکمل مایوسی کا لمحہ نہیں ہے، کیونکہ لڑکے کو وہ دوسرا خاندان مل جاتا ہے۔ جی، یہ اختتام جہاں وہ اکیلا نہیں رہتا، کیا اسے ایک امید بھرا اختتام کہیں یا بس ایک وقتی سہارا؟ اس کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے، شاید یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ ایک سطح پر تو یہ یقیناً امید ہے۔ کیسے؟ لڑکے کو ایک خاندان ملتا ہے، ماں، باپ، 2 بچے، اور وہ عورت لڑکے سے کہتی ہے کہ وہ بھی آگ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو مطلب اچھائی زندہ ہے کہیں نہ کہیں۔ جی، اس سے یہی لگتا ہے کہ امید، نیکی، انسانیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں وہ شمع جل رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف دنیا تو ویسی ہی ہے، تاریخ خطرناک، یہ نیا خاندان بھی تو بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ کوئی پریوں کی کہانی والا ہیپیلی ایور آفٹر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات۔ یہ ایک محتاط امید ہے، نازک سی۔ یہ بس اس بات کا اشارہ ہے کہ محبت، تعلق، رشتے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، زندگی کو معنی دیتے ہیں، آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ ناول کو ادبی حلقوں میں کتنی پذیرائی ملی، پولیتزر پرائز جیتا اس میں۔ جی ہاں، 2007 میں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ مکارتھی کے لکھنے کا انداز، وہ جو بہت کم لفظوں میں گہری بات کہنے والا انداز ہے، منیملسٹ سٹائل، اس کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے۔ یقیناً، ان کی نثر بہت نپی تلی ہے، شاعری جیسی، لمبے جملے نہیں، غیر ضروری تفصیلات نہیں۔ کیا یہ انداز کہانی کے اثر کو بڑھاتا ہے؟ میرے خیال میں تو بہت زیادہ۔ یہ اختصار، یہ اسپارسٹی خود اس دنیا کی ویرانی اور خالی پن کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا۔ زبان کی یہ سادگی اور براہ راست پن جذبات کو اور زیادہ شدید بنا دیتا ہے۔ جب باپ بیٹے سے محبت کا اظہار کرتا ہے یا لڑکا کوئی معصوم سا گہرا سوال پوچھتا ہے تو ان سادہ لفظوں کا اثر بجلی کی طرح ہوتا ہے۔ قاری جیسے خود اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، یہ انداز قاری کو کرداروں کے تجربے کے بہت قریب لے آتا ہے، اس ٹھنڈی، خاموش، خطرناک دنیا کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں، کیا اہم نکات ہیں جو اس کہانی سے نکلتے ہیں؟ میرے ذہن میں تو سب سے پہلے وہ باپ بیٹے کا اٹوٹ رشتہ ہے، وہ محبت۔ جی، وہ بنیاد ہے۔ پھر وہ آگ کا استعارہ، امید، اخلاقیات، انسانیت جسے بچانا ہے۔ بالکل،
وہ مرکزی علامت ہے۔ اور تیسرا، وہ مسلسل کشمکش، بدترین حالات میں بھی اپنی اچھائی کو، اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ کہانی انسانی روح کی لچک کی داستان ہے، ریزیلینس۔ یہ بتاتی ہے کہ امید کتنی نازک ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کتنی ضروری ہے۔ جی، یہ دکھاتی ہے کہ محبت اور ذمہ داری کا احساس انسان کو ناقابل تصور مشکلات جھیلنے کی ہمت دیتا ہے۔ اور وہ نسل در نسل منتقلی؟ ہاں، اقدار کی۔ باپ نے جو آگ بیٹے کو دی وہ صرف زندہ رہنے کی خواہش نہیں تھی، وہ ایک خاص طریقے سے ایک انسانی وقار کے ساتھ جینے کی خواہش تھی۔ یہی اندھیرے میں روشنی ہے۔ بالکل، یہی انسانیت کو زندہ رکھتی ہے۔ آخر میں ایک سوال جو شاید قارئین بھی سوچیں، یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب تہذیب کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، قانون، معاشرہ، ادارے سب ختم، جی، تو پھر اخلاقیات کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا انسان ہونے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ کیا یہ صرف یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، یا اس سے بڑھ کر کچھ ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ جب سب کچھ کھو چکا ہو تو امید کی وہ آگ جلائے رکھنا یہ کتنا ممکن ہے، اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو دی روڈ ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔